ناظرین، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں اور دوسرے وہ جو اللہ کو نہیں مانتے، انہیں ہم ملحدین کہتے ہیں۔ لیکن دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد، بلکہ ہم یہ کہیں کہ 95% لوگ ایسے بستے ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں تو ان کے ہاں بھی ایشور کا تصور پایا جاتا ہے، اگر وہ عیسائی ہیں تو گاڈ کا تصور پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مذہب ہے وہ کسی نہ کسی اللہ کو لازمی پرستش کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، بھلے ان کی عبادت کا طریقہ کچھ بھی ہو، ان کی سوچیں کچھ بھی ہوں، لیکن تان وہیں ٹوٹتی ہے کہ اس دنیا کے خالق اور مالک موجود ہیں جنہوں نے ہم سب کو تخلیق کیا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو سکتا ہے، ہمارے خالق و مالک، رب کائنات، خالق کائنات، اس کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد خود کس جگہ پر موجود ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک عرش ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو عرش کس جگہ پر ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک کرسی ہے، اس کرسی پر موجود ہے، لیکن وہ کرسی کس جگہ پر ہے؟ کیا اس کائنات میں موجود جو بہت زیادہ تعداد میں ستارے اور سیارے ہیں، کیا وہ کسی سیارے پر رہ کر ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، یا وہ کائنات کے کس مقام پر یا اس کائنات کے باہر موجود ہو کر ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم انہی سوالات کے جوابات تلاش کریں گے۔ ناظرین، میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے، اور ہمارا سسٹر ٹی وی چینل ڈی ٹی وی این بھی ہے، جہاں پر آپ کو کرنٹ افیئرز، نیوز بلیٹنز، سیاسی پروگرامز، مذہبی پروگرامز اور ملے گا دیکھنے کو بہت کچھ جو آپ چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمارا چینل وزٹ کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ کی محبت، آپ کا ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے کہ ہم چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ ہم اپنے تئیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، لیکن ہم چونکہ انسان ہیں اور سوچیں ہر طرح کی ہمیں آتی ہیں، تو ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کس سیارے پر، کس ستارے پر، یا کائنات کے کس گوشے میں موجود ہیں، یا اس کائنات سے باہر ہیں، یا کبھی اس دنیا میں بھی آتے ہیں، موجود کہاں ہیں؟ ہم اسی کے اوپر آپ کے سامنے پیش کریں گے آج کی تحقیق۔ تو میرے ساتھ ملاحظہ کہتے کہ قرآن میں لکھا ہوا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ ہاں، اللہ جیسا اللہ کے لیے لائق ہے، علم کے اعتبار سے، جانکاری کے اعتبار سے اللہ سب کو جانتا ہے، سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم ہے، اور قیامت کی صبح تک اور ہمیشہ تک معلوم رہے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹل طور پہ دنیا کے اندر ہے، ہر جگہ ہے، تو نعوذ باللہ ٹوائلٹ میں بھی ہے کیا؟ توبہ استغفار۔ کتے کے اندر بھی ہے، سور کے اندر بھی ہے، گندگی جگہوں پر بھی ہے؟ جی نہیں، قرآن میں جیسا لکھا وہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر ہے، اور اپنے علم کے اعتبار سے، جانکاری کے اعتبار سے، اور جیسا اللہ کے لیے لائق ہے ویسا اللہ ہے۔ آپ سورہ حدیث سورہ نمبر 57 پڑھیے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، آیت نمبر 4، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تو جیسا اللہ کے لیے لائق ہے ویسے اللہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوکرانی سے پوچھا، أَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فَرَفَعَتْ إِلَى السَّمَاءِ، تو وہ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، یعنی اس نوکرانی نے، اس لونڈی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ تو وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ اللہ ہر جگہ ہے، لیکن اس لونڈی نے، اس نوکرانی نے کہا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ تو آج بھی جب ہم اور آپ یہی کہتے ہیں نا، اوپر والا دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اوپر والا دیکھ رہا ہے، تو اللہ اوپر ہیں، ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہیں۔ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ نے اپنے بارے میں ہمیں جو بتایا ہے اس کی پوری حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم تو وہ الفاظ استعمال کریں گے جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے۔ جو اللہ نے اپنے لیے الفاظ استعمال کیے وہ یہی کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ عرش تخت کو کہتے ہیں، اللہ کا ایک تخت ہے، اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے، بس وہ ہے کیسا ہے۔ اور من فی السماء، آسمانوں میں ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک باندی نبی کے پاس آئی
آپ نے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اس باندی نے کہا فی السماء, آسمانوں میں ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو, صحابی کو حکم دیا کہ اس کو آزاد کر دو. آپ نے اس سے نہیں پوچھا آسمانوں میں کیسے ہے, کیا بات بھائی. تو عامی آدمی سے بھی جب پوچھا جائے گا اللہ کہاں ہے تو وہ کہے گا بھائی اللہ آسمانوں میں ہے, عرش پہ ہے. کیسے ہے, کیا ہے, ہمیں نہیں پتا. البتہ قرآن میں کچھ دوسری آیتیں ہیں جن میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. یہ بھی ہے قرآن میں. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں, یعنی تم پہ نظر رکھے ہوئے ہوں اور تمہاری مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوں. تو یہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم کے لحاظ سے بھی تمہارے ساتھ ہوں, یعنی مجھے پتا ہوگا تم کیا کر رہے ہو, نظر رکھی ہوئی ہے میں نے, اور قدرت کے لحاظ سے بھی تمہارے ساتھ. قدرت کا مطلب کہ تمہاری مدد پر میں قدرت رکھتا ہوں, تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے قدرت ہی نہیں ہے, تو میں ہر وقت تمہاری مدد کر سکتا ہوں. کہ اللہ ہر جگہ پہ نہیں اپنی ذات کے اعتبار سے بلکہ اپنے عرش پر ہے. الرحمن علی العرش استوى, سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیات میں آتا ہے. اس کا ترجمہ حمزہ بریلوی نے لکھا ہے رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو بس یہ میرا عقیدہ ہے, جیسا کہ اس کی شان کے لائق. یہ بریکٹ حمزہ بریلوی صاحب نے کہاں سے نکالی؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں, وہ ہر چیز سنتا ہے اور دیکھتا ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء, ہم تیرا چہرہ بار بار پھرتا ہوا آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. اس کا مطلب کہ صحابہ کرام مجمعین کو کون دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں, اللہ دیکھ رہے ہیں چہرہ آسمان کی. یہ بات کس سے کہی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح نازل ہو رہی ہے. یہ بات ویسے بھی آپ کے عقیدے پر بھی زیادہ پڑ رہی ہے, جو آیت آپ پڑھ رہے ہو اس سے آپ کے عقیدے پر زیادہ. اب آپ کی بات چونکہ وہ آپ کو قابو نہیں آ رہی تو آپ نے عقیدے پہ زد لگا دی. کیوں پڑھ رہی ہے مجھے سمجھائیں, میں یہ سب قابل ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم آپ کا چہرہ آسمانوں میں پلٹتا ہوا دیکھتے ہیں, پیار ہے. ایک منٹ, پیار میں مانتا ہوں. اس سے کیا ثابت ہوا اللہ رب العالمین کی ذات کس طرف ہے؟ نہیں, اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے اپنے حبیب کو, اللہ تکتا رہتا ہے, ارے اپنے پیارے کو تکتا رہتا ہے. یہ بھی آیا ہے سوال کا جواب آپ نے نہیں, مگر اس میں یہ کیا بات ہے؟ یہ سوال ہی نہیں ہے, یہ تو سوال ہی نہیں ہے. اللہ عرش الرحمن علی العرش استوى, یہ بات ہی نہیں ہے نا. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے عقیدے پر بخاری رحمۃ اللہ الرحمن علی العرش استوى. آسمان کا مطلب دیکھنا یہ نہیں ہوتا کہ خدا وہاں, آسمان کی طرف کا مطلب ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہے, اونچا دیکھو. ڈاکٹر صاحب آپ کسی ایسے بچے کو بلاؤ جس کو میں یہاں دیکھوں خدا کو یوں دیکھیے نہیں دیکھ سکتا. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, میں خدا کو یوں نہیں دیکھ سکتا, میں یوں نہیں دیکھ سکتا, میں یوں دیکھوں گا بھائی. بالکل, اس لیے کہ وہ ہے اوپر. نہیں, یوں نہیں کہوں گا, نہیں وہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. دیکھیے آپ مجمع سے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی بلائے نا جو بول نہ سکتا. بچے سے کیوں پوچھیں, علماء سے پوچھیں آپ. ہاں تو پھر علماء سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ بچہ بھی سمجھتا ہے. اچھا, اللہ نے اس کی فطرت لوگوں نے غلط پڑھا دیا. آپ ہمیشہ دعا مانگیں. یعنی عرفات کے موقع پہ رسول اللہ جب اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے, آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو رہی, تو آسمان بھی تھا. اللہ, میں آسمان کی بات, اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے تو بڑا آسمان اوپر دیکھتے ہیں, عرش پر ہے. آپ ہمیشہ دعا مانگتے ہیں, آپ ہاتھوں کا رخ کدھر کرتے ہیں؟ اچھا, یہ میرے مگر اس سے سمت نبی کریم کو معراج ہوئی, نبی کریم کو معراج ہوئی, آپ کو معراج ہر جگہ ہے کہ نہیں جایا گیا؟ اللہ حاضر و ناظر ہے, ہر جگہ ہے نا, ہر جگہ. علم کے اعتبار سے, ذات کے اعتبار سے عرش پر. استغفر اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے استغفر اللہ کی کیا بات ہے؟ اللہ عرش پہ. ایک صحابی نے اپنی لونڈی کو تھپڑ مار دیا کسی جرم کی بنیاد پر, پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں, اور آپ فرمائیں کہ کیا میں اس کو آزاد کر دوں اس کے ازالے میں, اللہ میرا جرم معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مومنہ ہے تو اسے آزاد کر دے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آج تک یہ بھانپا ہی نہیں, جانچا ہی نہیں کہ وہ مومنہ ہے کہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا میرے پاس لے آ. وہ اس کو لے کر آیا. اس کا ایمان جانچنے کے لیے نبی مکرم نے صرف 2 سوال کیے, اس سے مسند احمد کی روایت ہے, صرف 2 سوال. پہلا سوال کیا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ حدیث میں آتا ہے فاشارت الی السماء, اس نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے قالت فی السماء, اس نے کہا آسمانوں میں ہے. آپ نے دوسرا سوال کیا من انا, میں کون ہوں؟ آپ نے اس خادمہ نے کہا انت رسول اللہ,
آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا مومنہ ہے اسے آزاد کر دیں. تو اس کا ایمان جانچنے کیا ثابت ہوا؟ وہ اپنا علم بتا رہی ہے، وہ اپنا علم بتا رہی ہے، وہ اپنے علم کے بارے میں بتا رہی ہے. اس کا مطلب وہ رسول کو سکھا رہی ہے کہ اللہ ماں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ وہ رسول کو سکھا تو نہیں رہے. اپنا علم اللہ کے نبی کے سامنے جواب دے رہی ہے اور آپ غلط بات پر خاموش ہو گئے. نہیں، بات غلط کا ہے ہی، اس میں وہ اپنا علم بتا رہی ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، بات غلط نہیں. ہر بندہ، ہر عام انسان بھی اوپر کی طرف دیکھتا ہے کہ اللہ وہاں پر. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ کی سمجھے. میرا سوال ہے خلیل الرحمان صاحب سے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ عرش کی طرف ہے تو آپ نماز عرش کی طرف نہیں، عرش پر. اچھا جی، عرش پر ہے. چلیں بقول آپ کے وہ عرش پہ، تو آپ منہ قبلے کی طرف کیوں کر کے نماز پڑھتے ہیں پھر اوپر؟ اس لیے کہ عرش والے نے کہا ہے. اچھا، جیسے عرش والے نے کہا ہے، جیسے قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے، اسی طرح عرش بھی اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے. اللہ کائنات کو گھیرے ہوئے، آپ کی توقع نہیں چاہیے اپنے مجھے قرآن میں نہیں، حدیث کی نصوص چاہیے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ نہیں چاہیے. لیکن قبلتن ترداہ میں خطا نہیں ہے، قبلتن ترداہ میں خطا نہیں ہے. بالکل. اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے. اس کا علم، اس کی سماع، ایک سوال ہے. اللہ ہر چیز. خلیل الرحمان صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ اللہ عرش پر ہے تو عرش اللہ سے بڑا ہے یا اللہ عرش سے بڑا ہے؟ ذات کے اعتبار سے نہیں. اب بات آپ کو جواب دینا. دیکھیے امام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک موبائل ہے، یہ ڈبے پر ہے. دو ہی صورتیں کہ اللہ اس سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے. اگر اللہ عرش پر ہے اور عرش، اگر سنیے میری، دیکھیں ہم نے آپ کی بات اب آپ نے سوال کیا، میرا سوال تو کر لیا نا. میرا سوال پورا ہونے دیں. اللہ اگر عرش پہ ہے تو سوال یہ ہے کہ اللہ عرش سے بڑا ہے یا چھوٹا؟ اگر اللہ عرش سے چھوٹا ہے تو اکبر نہ ہوا، اور اگر اللہ عرش سے بڑا ہے تو جو آپ کہہ رہے ہو وہ پر نہ ہوا. ہمارا عقیدہ تو یہ اور ہونا چاہیے. اس پر امام اسحاق بن راہوے، امام بخاری، امام احمد بن حنبل. سوال کے جی، الرحمن علی العرش استوى معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ. 4 باتیں امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمائی. اللہ کے خلاف کیا ہے، خود آپ نے اس کے خلاف. اب مجھے بات کرنے دیں. اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر ہے، اس پر ایمان واجب ہے. اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں. اس کے بارے میں سوال کرنا، جیسے عرش بڑا ہے اللہ بڑا ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بھی جاتا ہے. یہ ہندو فلسفی ہے کہ اللہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے. قرآن کے مطابق اللہ کی طاقت، اللہ کا علم سب جگہ موجود ہے. اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے ہیں. تو یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے، یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے، یہ ہندو کی تعلیم میں ہے. کیا آپ اللہ کو دیکھ سکتے؟ نہیں. انسان اس دنیا میں، اس زندگی میں اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے. اور اس کی مثال پیش ہے قرآن مجید میں. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتے کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ان سے کہ اس پہاڑ کو دیکھو، میں میرا جھلک اس پہاڑ کو دکھاؤں گا اور آپ دیکھو کیا ہوتا ہے. تو اس پہاڑ کو جب اللہ تعالیٰ صرف جھلک دکھاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے. اللہ کو تو دیکھا نہیں انہوں نے، صرف پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہو سکتے. تو انسان اس زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. انشاءاللہ اگلے زندگی میں انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کا وجہ دیکھیں گے. یہ کئی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے. اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرے، اس امتحان، اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائے. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور وہاں اللہ کا وجہ دیکھیں گے، اللہ کا چہرہ دیکھیں گے. ناظرین، آج کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کی جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تھی، کیونکہ ہماری زندگیاں رب کائنات، خالق کائنات کی ہی مرہون منت ہیں، اور ہماری زندگی کے تمام فیصلے، تمام چیزیں، تمام اچھائیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں. اور ہم اس تصور کے بغیر بھی ادھورے ہیں، بلکہ ہم کچھ اس تصور کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں. ہر مذہب میں، ہر قبیلے میں، ہر برادری میں، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی وجود کی حقیقت تسلیم کی جاتی ہے، اور انسان اس
اللہ کے وجود کو تسلیم کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی وہ اپنے ان سوالات کے جوابات تک پہنچ سکتا ہے جن کے بغیر یا جن کی سوچیں اللہ تعالیٰ ہمارے دماغوں میں نہ ڈال دیں۔ برحال آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، ہمارا مقصد آپ کے سامنے صرف تحقیق پیش کرنا ہے، کوئی بات ٹھونسنا آپ کے اوپر یا کسی بات کو منوانا نہیں ہے، بلکہ آپ کے سامنے حسب معمول ہم تحقیق پیش کر دیتے ہیں اور آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آپ کس نتیجے تک پہنچے۔ اگلے پروگرام تک لیجیے گا، اللہ حافظ۔